اسی مہینہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفے اسی ماہ میں نازل فرمایا کہ 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ اس مہینہ میں ان کی کثرت کی حکم فرمایا، کثرت کے ساتھ حکم فرمایا۔ 1 نمبر کلمہ طیبہ، 2 نمبر میں استغفار، پھر جنت کی حصول اور دوزخ سے فنا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. اسی مہینہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفے اسی ماہ میں نازل فرمایا۔ فرماتے ہیں حدیث شریف کے اندر کی 1 تا 3 تاریخ کو 3 رمضان تا 3 رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت صحیفے نازل فرمایا، اور اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے 18 یا 12 رمضان کو جو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان المبارک کو عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کی ساتھ خاص مناسبت ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید اس مہینہ میں نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمایا، اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ فرماتی ہیں اس رمضان المبارک کے مہینہ میں جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے رسول کو قرآن سنایا کرتے تھے، یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے، یعنی ایک بعد دیگر ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے، قرآن کی سنانے کی اہتمام کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے دوستوں، اس رمضان المبارک کی کوئی بھی ایک لمحہ، کوئی بھی ایک وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت میں رہنا چاہیے، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور میرے دوستوں، جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوسری ایک حدیث میں فرمایا نا کہ 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ اس مہینہ میں ان کی کثرت کی حکم فرمایا، کثرت کے ساتھ حکم فرمایا۔ 1 نمبر کلمہ طیبہ، 2 نمبر میں استغفار، پھر جنت کی حصول اور دوزخ سے فنا۔ یہ چیزیں اللہ کے رسول نے 4 چیزوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ کثرت سے اللہ کے رسول نے حکم فرمایا، کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کثرت سے اس کی یاد ہونا چاہیے، کثرت سے اس کی ورد ہونا چاہیے، کلمہ طیبہ اور پھر استغفار، اس کے بعد جنت کی حصول اور جہنم سے نجات، یہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ میرے دوستوں، کہ اپنے ہر وقت ارشاد مبارک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو قدر سے نہ اتنی قدر ہے کہ اس کو اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول دیتے ہوئے بھی اللہ کے رسول کے میرے دوستوں فرمان کو اتنی قدر سے دیکھنا چاہیے، اتنی قدر سے عمل کرنا چاہیے۔ میرے دوست کے اپنے دنیاوی کاروبار میں بھی اگر آپ مشغول رہتے ہو، تھوڑی سی وقت بچا کر درود شریف اور پھر کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں، نہ کل کو یہ کہنے کا منہ باقی نہیں رہے۔ میرے دوستوں، پھر اس کی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کی کچھ خصوصیات اور آداب بھی بیان فرمایا۔ اولاً میرے دوستوں، یہ صبر کا معنی ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق شوق سے برداشت کرنا چاہیے نا، اس کو ذوق شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار داغ اور پھر اس کی بعد اور پکار
शोर शराबा इस किस्म की अक्सर लोगों की गर्मी की रमजान में ये आदत होती है शोर शराबा करना। बिल्कुल सब्र करना चाहिए। अगर इत्तेफाक से सहर ना खाएंगे तो सुबह से रोजा शुरू हो जाती है, शहरी बाज़ वक्त सहरी नहीं होती है, और फिर गाली गुफ्तार और फिर शोर शराबा मारधार इसे नहीं करना चाहिए। इसी तरह रात की तरावी में अगर दिक्कत हो तो उसी को भी बड़े बशाशत से बर्दाश्त करना चाहिए और 20 रकात तरावी पूरी के पूरे अदा करना चाहिए। इसको मुसीबत आफत न समझे कि ये बहुत बड़ी सख्त महरमी की बात है। मेरे दोस्तों, आज हम लोग दुनियावी मामूली अगराज की बदौलत अपने खाना पीना राहत आराम सब छोड़ देते हैं, तो क्या रज़ा इलाही के मुकाबला में इन चीजों को कोई दिक्कत हो सकती है? क्या हम लोग दुनियावी मामूली अगराज की बदौलत खाना पीना राहत आराम सभी चीजों को छोड़ देते हैं और फिर रज़ा इलाही के मुकाबला में ये क्या मानी रखता है? मेरे दोस्तों, अल्लाह की रज़ा के लिए अगर थोड़ी सी भूखी रह जाए हैं, शहरी से लेकर गरूब आफ्ताब तक हर किस्म की ख्वाहिशात से, हर किस्म की ख्वाहिशात, हर किस्म की सुकून और राहत से अगर ये एक दिन, एक महीना 30 या 29 दिन अगर आराम ना किया जाए, अगर आराम ना किया जाए, तो फिर अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए कितनी ही बड़ी बात है। फिर इरशाद होता है मेरे दोस्तों कि यह महीना गमखारी की महीना है।